جناب غفران نسیم صاحب سے گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ جناب غفران نسیم صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی انٹر کالج کے سیدنا صدیق اکبر ہال میں آج کی یہ پروقار تقریب جس میں آپ سبھی موجود ہیں، ہم آپ کا اس کالج کے سابق طالب علم ہونے کی حیثیت سے استقبال کرتے ہیں۔ اس حال میں صدر محترم کی اجازت سے کچھ جملے، اور ہمارے ناظرین محترم ڈاکٹر ہارون رشید صاحب نے جیسا کہ اطلاع کیا کہ بھی وقت کم ہے اور فہرست طویل ہے، وقت قلیل ہے، اس لیے یہ اپیل ہے، اور اس اپیل پہ مقالے کی جگہ اگر مقالہ سے کام چلا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میری بھی کوشش یہی ہے، لکھنؤ اور لکھنؤ کا ادبی اسکول ہندوستان کی تاریخ میں جہاں کہیں بھی ادب کی تاریخ لکھی جاتی ہے، وہ نثر کے حوالے سے ہو یا نظم کے حوالے سے ہو، کوئی بھی مورخ لکھنؤ اور لکھنؤ کے ادبا اور فضلا کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہر دور میں مقامی اور باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان قلمکاروں نے لکھنؤ کی اس ادبی فضا کو اپنے قلمی تعاون سے معطر اور منور کیا ہے۔ اساتذہ کی فہرست کے ساتھ ساتھ ہر دور میں نئے قلمکار، نوجوان شاعر اور ادیب بھی معروف اور مشہور ہوتے رہے تعارف کے حوالے سے، اور دھیرے دھیرے انہیں بھی وہ اعتبار اور وہ مقام حاصل ہو گیا جس کے وہ واقعی حقدار تھے۔ ایسے ہی نوجوانوں کی فہرست میں ایک نام جناب معید رہبر لکھنوی کا بھی ہے۔ لکھنؤ کے چنندہ اور ترجمانی کرنے والے شاعر، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میری شاعری کی عمر بہت زیادہ طویل نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ ایک 23 سال کا وقفہ ایک نوجوان شاعر شاعری کے اعتبار سے، اور اس میں کچھ لرزشیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ ایک نوجوان میں ہو سکتی ہیں۔ یہ اہل فن بیٹھے ہیں، وہ فنی محاسن پر گفتگو کریں گے۔ میں شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں کہ معید رہبر انجمن ہائے مدح صحابہ کے اس سرگرم کارکنان میں سے شامل تھے جو اپنی انجمن کے لیے کلام لینے اور اس کو سمجھنے کے لیے شاعر محترم کے پاس جاتے ہیں، اور وہ شاعری کا شوق اس حد تک بڑھا کہ وہ خود ایک شاعر بن کر آج ہمارے سامنے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اساتذہ کے ساتھ بیٹھنا اور سمجھنا، کیونکہ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا اور جہاں تک میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا اور سمجھا کہ شعر گوئی آسان ہے شعر فہمی کے مقابلے۔ صدر محترم آپ کی توجہ چاہیں گے کہ شعر گوئی آسان ہے قدر شعر فہمی کے مقابلے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو شعر کے مفہوم تک پہنچ سکیں اور اس کے بعد اس کو برت سکیں۔ ہمارے درمیان خلیل اختر لکھنوی صاحب ہیں، وہ بھی اس صف میں ہیں کہ ہم اشعار لکھواتے لکھواتے خود شاعر ہو گئے۔ جہاں تک ان کے اس پہلے مجموعے منظور نظر کا تعلق ہے، شاعر اپنے جذبات اور احساسات کا جس طرح سے ذکر کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شعر کے حوالوں سے گفتگو کی جائے کہ اگر کہیں پر کوئی کمی یا مایوسی نظر آتی ہے تو فوراً ہی ایک حوصلہ اور جوش اور ولولے کے ساتھ اپنا ایک نیا پیغام دوسرے شعر میں پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، وہ شعر یوں غم کا سلسلہ ہے یکے بعد دیگرے، جیسے کوئی سزا ہے یکے بعد دیگرے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو یقین ہے ملے گا ہمیں ضرور، قسمت میں جو لکھا ہے یکے بعد دیگرے۔ یہ شاعر کا وہ گمان، خوشگمانی کہ جو ہماری قسمت کا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، اور اس طرح سے وہ اپنے
मालिक और तख्लीक कार के हवाले से वो गुफ्तगू भी कर रहा है कि हमारी किस्मत में जो कुछ लिखा है वो हमें मिलेगा। हमारे एतबार से हमें लगता है कि देर से मिला या के बाद दीगरे मिला, लेकिन अल्लाह का वो उसूल है और कानून है कि जो जिसकी किस्मत में है उसको उसी वक्त मिलेगा जब उसकी ज़रूरत है। शायर आगे कह रहा है, हमने सीखे ज़िंदगी के ज़ाब्ते कार तकमील हुनर करते हुए। तो इस तरह से वो अपने कार तकमील और हुनर के हवाले से गुफ्तगू करता है। एक शेर यो भी देखिए जो आज के माहौल पर भी आ रहा है, जो नफ़रतों का यहाँ सिलसिला नहीं होता। बहुत आम है, नफ़रत कहिए, मुनाफ़क़त कहिए, मुखालफत कहिए, बहुत सी बातें आम हैं, लेकिन शायर अपने हवाले से कह रहा है जो नफ़रतों का यहाँ सिलसिला नहीं होता, दिलों के बीच कभी फासला नहीं होता। यकीनी तौर से इस फासले को शायर ने महसूस किया और ज़रूरत है कि ये जो दिलों के फासले हैं उनको कम किया जाए। शायर के इस एहसासात को महसूस करते हुए हम अमल में लाएं। एक शेर और लखनऊ की तर्जुमानी के हवाले से उनका हम ज़रूर पेश करना चाहेंगे कि लखनऊ शहर हमारा है वो शहर दिलकश, लखनऊ शहर हमारा है वो शहर दिलकश, शाम हो जाती है खुद जिस पे फिदा शाम के बाद। जाहिर सी बात है शाम अवध और अवध का ताल्लुक़ लखनऊ के हवाले से होता है। शायर ने बेहतरीन तर्जुमानी की है और उसके साथ हौसले और इबरत के एक आखिरी शेर पेश करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। वो तमाम उम्र बनकर मेरा हौसला रही है, वो तमाम उम्र बनकर मेरा हौसला रही है, वही आज मेरी गैरत मुझे आजमा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।